گیا، کتا دیکھ رہا تھا، اور جب کھانا میرے سامنے لایا گیا تو وہ بھونکا، جب میں نہیں رکا تو بھاگ کے اس نے کھانا اٹھا اور منہ میں ڈال دیا، وہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا، میری جان اللہ نے بچا لی، تو میں نے اس کے احسان میں اس کے اوپر مزار بنا دیا۔ یہ ایک جانور کی وفا ہے اپنے مالک کے ساتھ، یہی اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ او میرے بندے، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، جن کے نخرے پھول جاتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو صبح سویرے حملہ آور ہوتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو غبار اڑاتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دشمن کے بیچ میں کود جاتے ہیں، تم میرے بڑے ناشکر ہو۔ یہ آپس میں کیا ربط ہے؟ دو گھوڑے کی قسمیں اٹھاتے 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 آگے اللہ کہتا تم میرے بڑے ناشکر ہو۔ اس میں ربط کیا ہے کہ اللہ ہمیں گھوڑا سامنے کر کے اس کی وفا ہمیں دکھا کر ہم سے وفا کا مطالبہ کر رہا ہے کہ گھوڑے جتنی وفا تو کرو میرے ساتھ، کہ نہ تم اس کے خالق ہو، نہ تم اس کے پیدا کرنے والے ہو، اس کے پٹھوں کو تم نے مضبوط نہیں کیا، اس کی ٹانگوں کو، پھیپڑوں کو تم نے، سینے کو تم نے مضبوط نہیں کیا، تیرے رب کی تخلیق ہے، تیرے ہاتھوں میں دیا، ایک ٹائم تم نے پانی پلایا، 2 ٹائم تم نے چارہ ڈالا، اس چارے اور پانی کی وفا اس نے وہ کی کہ دشمنی تیری، لڑتا وہ ہے، حملہ تیرا ہے، لڑائی تیری ہے، گھوڑے کی تو کوئی نہیں، لیکن کبھی کسی گھوڑے نے منہ موڑا۔ عرب شاعر عنتر بڑا شدید، بڑا طاقتور، بڑا پہلوان تھا، وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرتا ہے، یدعون عنتر والرماح كأنها اشطان دیر في لبان الادهم ما زلت ارميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم، کہ جب لڑائی زوروں پر ہوتی ہے اور آگ اس کی بھڑک اٹھتی ہے تو پھر لوگ مجھے پکارتے ہیں اور میں اپنے کمیت گھوڑے کو لے کے آتا ہوں اور آگے سامنے نیزہ باز ایسے نیزے لے کر کھڑے ہوتے ہیں جن کے پیچھے لکڑی اتنی لمبی ہوتی ہے جتنی عرب کے کنویں میں پانی نکالنے والے ڈول کی رسی لمبی ہوتی ہے۔ کبھی آپ جائیں سندھ میں تو وہاں آپ دیکھیں کنویں، ان کو پانی نکالنا، پانی بہت نیچے ہوتا ہے تو وہ اونٹ کے ذریعے سے پانی نکل رہے ہیں، وہاں گدھے کے ذریعے سے لمبی رسی ہوتی ہے، تو نیزے کے پیچھے لکڑی لمبی ہو تو وہ طاقت سے جا کر لگتا ہے۔ تو یوں کہتا ہے اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہ جب میں نے حملہ کیا تو لمبے لمبے نیزے اٹھانے والوں نے میرے گھوڑے پر وار کیے، اور ایسے وار کیے کہ وہ سارا خون کی پوشاک میں سرخ ہو گیا، تسربل بالدم، اس کا کرتا شلوار سارا سرخ ہو گیا، لیکن میرے گھوڑے نے ایک دفعہ بھی مجھے نہ کہا میرے مالک لڑائی تو تیری ہے، مجھے کیوں مرواتے ہو۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپ کے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو تجھ سے قربان ہو جاتے ہیں، تجھ سے فدا ہو جاتے ہیں، تیرے چارے اور پانی کی اتنی قیمت لگاتے ہیں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تم بچانے کے لیے۔ تو بھی تو اپنے رب کا شکر گزار بن، تو بھی تو اپنے رب کے ماننے والا بن جنہوں نے نطفے سے انسان بنایا۔ واللہ خلقکم من تراب، تمہیں یاد نہ ہوگا وہ دور یاد کرو جب تم مٹی میں مٹی تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ وقت یاد کرو جب تم فضا میں بے نام تھے، تم عدم تھے، عدم، زیرو کوئی چیز نہیں ہوتی، جب تم کچھ نہ تھے پھر کیا ہوا۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی کے تیرے رب کا امر آیا، ثم من نطفة، مٹی میں سے غذا، غذا میں سے نطفہ، نطفے پر اللہ کی تجلی پڑی، اللہ کی تجلی پڑی، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ایک جونک بنا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ایک لوتھڑا بنا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں آئیں، فقصونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ آنکھیں، یہ ناک کے نتنے، یہ ہونٹ، یہ مسوڑے، یہ جبڑے، یہ کھال، یہ بال، ایک آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر لگے ہوئے، کوئی ہے جو اندھیرے میں ایسا نظام بنا سکتا؟ 36 کروڑ بلب لگا کر ان اندھیروں میں بنایا، ہر آنکھ کو الگ رنگ دیا،
ایک آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، 26 کروڑ بلب لگائے، اور پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جن کے ذریعے سے پیچھے جا رہا ہے پیغام، 1.3 ملین کیبلز بچھائی، اور 1.4 ملی میٹر میں سے ان کو گزارا، 1.4 ملی میٹر میں 13 لاکھ کیبل گزارنا، اور ایک تار کا دوسرے سے آپس میں نہ ٹکرانا، ان میں اسپارکنگ ہونے سے بچانا، یہ سب کچھ کیا تاکہ تو اپنی ضرورت کو دیکھ سکے، اس لیے نہیں کیا کہ تو کسی کی بیٹی کو دیکھے، کسی کی بہن کو دیکھے، اور تیری نظر میں آوارگی آئے، بے حیائی آئے اور فحاشی آئے۔ یہ آنکھ اس لیے نہیں اللہ نے دی ہے کہ اس سے تم آوارہ بنو، یہ اس لیے دی ہے کہ عبرت کی نظر سے دیکھنا، یا اولل الابصار، اجڑی بستیاں دیکھو، ٹوٹے محل دیکھو، اجاڑ جا کے لاہور کا قلعہ دیکھو، موہنجو داڑو کی ویران بستیاں دیکھو، ہڑپا کے آثار قدیمہ دیکھو، ٹیکسلا کی یونیورسٹی دیکھو، جس میں بدھا کے زمانہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی ہزار قبل مسیح ہے، 5000 اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ ٹیکسلا میں آج بھی اس کے آثار ہیں۔ ٹیکسلا کی تہذیب دیکھو، دیکھنا ہے تو عبرت کی نظر سے دیکھو کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے تو نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں کچھ بھی نہ ہوتا، خالی موت ہی ایسی مصیبت ہے جو یہاں کے عیش و آرام سے آدمی کی نظر ہٹا دے۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو کہ تمہیں کسی نے بنایا ہے، تمہیں کسی نے بنایا ہے۔ ماں کو رب کہتے ہیں عربی میں، ربک، تو اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بناتا ہے، مجازن اس کو رب کہا، اس کا اتنا حق رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اتنا عزیز کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، قصائی میرا جنت کا قصائی نبی کا ساتھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے گئے، بازار میں قصائی عام قصائیوں کی طرح بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے۔ شام ہوئی، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ اسے نہیں خبر یہ موسیٰ نبی نے کہا آ جاؤ۔ گھر گیا، صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی، آٹا گوندنے بیٹھا، ہانڈی تیار ہو گئی، آٹا تیار ہوا، ہانڈی اتاری، روٹیاں پکائیں، کو تھالی میں سجا کر ایک بوڑھی عورت روئی کے گالے کی طرف سمٹائی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر کندھے کا سہارا دیا اور لقمے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس، اس کا منہ صاف کیا، اس کو لٹانے لگا، وہ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس سے فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے خدمت کر کے فارغ ہو کر جا کے دکان کھولتا ہوں، شام کو جب آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی اماں کی خدمت کرتا ہوں، اب اس کے بعد اپنے بچوں کی خدمت کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تم اس کو لٹا رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی کیا بتاؤں، پاگل ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا، میں کہاں موسیٰ کہاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری ماں تیرا کام بڑا چھڑا ہے۔ یہ مجازی رب کی عظمت ہے، تو اصل رب کی کیا عظمت ہوگی؟ جس نے اصل وجود بخشا۔ ماں باپ بنا سکتے تو کوئی بے اولاد نہ ہوتا، بنانے والا اللہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ تو اس رب پہلا علم ہے کہ اس رب کو پہچانو۔ تو اللہ کے بعد محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی تو سیل ہمیں اللہ کا پتہ کہاں چلا؟ وہ آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کیا ہوتا؟ اگر آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ آپ نہ ہوتے تو قرآن کہاں سے ہوتا، شریعت کہاں سے ہوتی؟
تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے سارے پتھر کھا کر اپنی امت کے لیے ہدایت کو مانگا اور چاہا، اور دونوں جہان کی سرداریاں پا کر، جنت کی چابیاں پا کر، جنت تو بعد میں ملنے والی ہے نا، دنیا ہی میں اسرافیل اترے، ایک سونے کا پھال ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا آپ کے سامنے آ کر حاضر کیا، پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کر، دنیا آخرت میں دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے، اور مجھے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو اگر وہ چاہے تو میں عرب کے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کر اس کے ساتھ چلا دوں گا، جدھر چلیں گے پہاڑ سونا چاندی بن کے ساتھ چلیں گے۔ اب آپ بتائیں، عبداً رسولہ اور ملکاً رسولہ، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں یا غلام اور فقیر بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بل عبداً رسولہ، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، فقیری چاہیے، بادشاہی نہیں چاہیے۔ اور اس کو اس لیے منتخب کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری انسانیت میں مالدار نہیں ہوتی، مالدار تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ساری امت مالدار نہیں ہوگی، ساری امت عہدوں پر نہیں جائے گی، اکثر تو غریب متوسط پھستے ہوئے، ہاں زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے چلیں گے، سسک کے دن گزریں گے، تڑپ کے راتیں گزریں گی، تو ان کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ تو اپنی ذات کے لیے فخر کو پسند فرمایا، اور ایسا فخر اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں خدمت میں، دروازے پہ دستک دی تو ہمارے نبی فرمانے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک، پہلے تو کبھی ایسے وقت میں آئی نہیں، آج کیسے آئی؟ ام ایمن بیٹھی تو ان جگہ دروازہ کھولا، انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ اندر تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ فرشتے تو تصویر پڑھتے ہیں ان کا کام بن جاتا ہے، تحلیل کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کام بن جاتا ہے، ان الملائکہ طعامہم التسبیح والتحلیل والتحمید، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، ہم تو انسان ہیں۔ تو آپ کی بیٹی کے گھر میں فقر ہے، بھوک کی سختی ہے، کچھ مل جائے۔ بھیجا حضرت علی نے تھا کہ مال غنیمت میں کچھ بکریاں آئی تھیں، تو جاؤ لے کے آؤ، مر گئے بھوک نے کمر توڑ دی، زندگی میں صرف ایک دفعہ آئی، اس کے بعد کبھی نہیں آئی۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، میری بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے 30 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا روٹی پکانے کو، 30 دن چولہا نہ جلے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، تو کہے تو بکریاں دے دیتا ہوں اور تو کہے تو تمہیں 5 دعائیں سکھا دیتا ہوں۔ آپ کچھ سوچو میرے عزیزو، یہ موقع ہے اپنی بیٹی کو امتحان میں ڈالنے کا، ایسی صابر شاکر، ایسی عظیم بیٹی کی دھرتی میں ایسی بیٹی کسی میں نہ جلی، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے نوجوان حسن حسین کی سردار، اتنی عظیم نسبتوں کی مالک حسن نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، فاطمہ کو محمد کی بیٹی ہونا ہی کافی تھا، تو اللہ نے اور چہرے پہ چہرہ باندھ دیا اور عزتوں کے تاج رکھے۔ اس فقر کے عالم میں بھی اللہ کے نبی نے آزمائش کی چھری ہاتھ میں لے لی، تو میری بیٹی بتاؤ 5 بکریاں دوں، 5 دعائیں دوں، کل کو جب میری امت سے بھوک آئے تو کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لوں تو پھر بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ لہٰذا فاطمہ کی پیٹ پہ چھری چلائی ہے، وہ بھی سمجھ گئے منشا نبوت، وہ بھی کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ بکریاں بھی دے دو، دعائیں بھی دے دو، آپ باپ ہیں میں بیٹی ہوں، منشا نبوت کو سمجھا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے دعائیں سکھا دیں، بکریاں چھوڑ دیں۔ آپ خوش ہو گئے کہ میری بیٹی پاک ہو گئی۔ آپ نے کہا تو دعا میں کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین، 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز تمہیں دے دی۔
واپس آئی خالی ہاتھ. حضرت علی فرمانے لگے کچھ بھی نہیں لائی؟ نہیں لایا. لے کر آئی. کیا لائی؟ ذهبت للدنيا وجئت بالآخرة. میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی. تو حضرت علی نے فرمایا خیر ایامک ھذا، کہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، سب سے بہترین دن ہے. تو اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے، جن کو سب کچھ ملا اور رد کر دیا، جن کو سب کچھ دیا گیا اور انکار کر دیا، اور اپنے پیٹ پہ لوگوں نے ایک پتھر باندھے، اپنے 2 پتھر باندھے. کوئی فقیر ایسا نہ ملے گا. آج کل تو فقر مصیبت کی وجہ سے، آپ کا فقر خود